اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد۔ جی اس دن ہم نے سورہ بقرہ اسٹارٹ کی تھی اور دیکھیں ہم مفلحون وہ جو 6 پوائنٹس تھے وہ ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہم کو قرآن کی جو مین پوائنٹس ہیں نا جس کے اوپر ہماری پوری نظام بیس کرتا ہے، جو پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، جس پر یہ بیس کرتا ہے کہ ہم کو آخرت میں جنت ملے گی انشاءاللہ اگر ہم ان 6 پوائنٹس پر اپنا زندگی بھر جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم اس پر چلتے رہیں گے۔ اگر تو وہ ہم نے 6 پوائنٹس پڑھے تھے، وہ کیا تھے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ کتاب میں شک نہیں کرنا، سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ کتاب میں شک نہیں کرنا، یہ کتاب کو ہی سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کہاں سے بات آئی کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے، کتاب سے مضبوط ہو جاؤ، کتاب میں شک نہیں کرنا، یعنی زندگی بھر میں کوئی بھی قرآن سے ہٹ کر کوئی بھی بات کرے گا تو مجھے اور آپ کو نہیں ماننی، وہ آپ کا کوئی بڑا عالم ہو، وہ آپ کا کوئی بہت ہی کلوز ہو، وہ آپ کی کوئی بہت ہی فیوریٹ ٹیچر ہو، لیکن اگر کوئی بھی قرآن سے ہٹ کر بات کرے گا تو میں اور آپ مان نہیں سکتے نا، اس لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت کے دن اور اللہ کے آگے سرخروئی سے پیش آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس کی خود تعلیم لینی پڑے گی۔ اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کسی عالم سے بات نہیں کر رہے، یہ عام انسان سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس، یعنی سب لوگوں کے لیے کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، دیکھیں نبی تو چنے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو چنا نہیں ہے کہ یہی بڑا ہوگا، اس کے پیچھے ہی سب چلیں گے، یہی بخشا جائے گا، یہ تو ہم نے بنا لیے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چنے نہیں ہیں لوگ کہ یہ جنت میں جائیں گے اور یہ لوگوں کو اس سے بچائیں گے جہنم سے، اور ان کے پیچھے جو بھی بیعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ تو ہم نے خود یہ چیزیں بنا لی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اتنے زیادہ لوگوں کے بس پیچھے چلنے والے بن گئے ہیں کہ ہمیں قرآن کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بس کوئی مشکل آئے تو فتویٰ لے لو، کوئی مشکل آئے تو اپنے عالم سے پوچھ لو، اپنے فرقے والوں سے پوچھ لو، اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھ لو کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں استخارہ کروانا ہے تو کسی اور سے کرا لو، بیمار ہو گئے ہو تو دم کروا لو بڑے لوگوں سے، تعویذیں بنوا لو۔ تو یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں میں آ گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کو پڑھ کے دم کر کے اس کے تعویذیں پہن کے اس کی ہر چیز کر کے، مرنے والے پر یہ پڑھ کے، یہ مشکل آئے تو سورہ بقرہ پڑھ لی، مرنے والے کے پاس یاسین پڑھ لی، یعنی استغفر اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت ہے جو بچنا چاہتا ہے۔ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ عقل کے اندھوں، ہدایت کو جو سمجھ کے ملتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بس ہم پر بھی اللہ نے بہت رحمت کی ہے، ہم بھی عقل کے اندھے تھے، لیکن اللہ کی بس خاص رحمت ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم پر رحمت کی ہے نا، حالانکہ اتنے میں گنہگار ہوں لیکن مجھے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی رحمت کی ہے نا، ابھی بھی میں اتنی ناشکری ہوں کہ مجھے تو اب تک ٹاپ کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جانا چاہیے تھا، یعنی ہر چیز میں مجھے اللہ کے حساب سے پرفیکٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی رحمت کی کہ مجھے قرآن سے جوڑ دیا، پھر بھی میں اتنی گندی ہوں کہ ابھی تک پرفیکٹ نہیں بن سکی، یہ میری ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو کامیاب کریں۔ تو دیکھیں ہم 6 پوائنٹس دیکھ رہے تھے خاص کر کے کہ اس میں دیکھیں بالغیب ایمان لانا ہے، صلح قائم کرنی ہے، خرچ کرنا ہے، ایمان لانا ہے جو نازل کیا آپ پر یعنی ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ تو اس پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ وہ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے، وہ اولئک هم المفلحون۔ مفلحون کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں مفلحون جو ہے نا وہ کسان کو کہا جاتا ہے، فلاحون کسان ہوتا ہے عربی میں۔ اب
اس کی میننگ جب آپ ڈکشنری میں نکالو گے نا تو اس کی میننگ پتہ ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایکچولی ادھر ہم میننگ لیں کہ کسان کو فلاح کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے فصل کے لیے، اور پھر بہت محنت کرنے کے بعد پھر جا کر ان کی فصل آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا گاؤں سے جب ہمارے لوگ آتے ہیں، میں کہتی ہوں اتنے کالے کیوں ہو گئے بھائی، یہاں پر تو تم بالکل صحیح تھے، تو رنگ کیوں جل گیا تمہارا؟ کہہ رہے باجی وہ دھوپ میں سارا دن محنت ہوتی ہے نا، وہاں کام بہت ہوتا ہے، وہاں کام بہت محنت والا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھو اتنی یہ لوگ محنت کرتے ہیں نا، اتنی محنت کرتے ہیں، وہاں پھر جا کے ان کو ان کا پھل ملتا ہے۔ تو یہ جو مفلحون ہے نا، اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ بہت محنت کرنے کے بعد جنت مل سکتی ہے۔ دیکھیں میں بار بار ایک بات بتاتی ہوں، اور میں خود بھی اس بات کو اپنے لیے بھی بہت ہمیشہ یاد دہانی کرواتی ہی رہتی ہوں کہ ایک دنیا کا گھر ہوتا ہے نا، جس کا ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں اس میں رہ سکوں گی یا نہیں رہ سکوں گی، کتنا رہ سکوں گی، بناتی رہتی ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں پتہ۔ وہ جو قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ مکڑی کا جالا، یہ حیثیت ہے اس گھر کی۔ لیکن اس گھر کے بنانے میں اب سچ بتاؤ، جو بھی گھر بناتا ہے اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی یعنی سب وہ کہتا ہے کہ یار آج کل میں اتنی پریشان ہوں، اتنی بزی ہوں، پتہ تو ہے تمہیں آج کل کوئی گھر بنانا آسان بات ہے، کوئی ان سے کام کروانا آسان بات ہے، یعنی ہمارے یہ ورڈز ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچو کہ جنت یعنی یہاں کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کتنا رہیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نیا گھر بنا کے ابھی تو ہم گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کبھی کسی قدر کی لائٹ خراب ہو رہی ہوتی ہے، پائپ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، کلر خراب ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں چلی رہی ہوتی ہیں، یعنی بنا کے بھی سکون نہیں ہے۔ وہ گھر میں جب ہم کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد جب ہم یہ گھر کو ایک بنا پاتے ہیں، تو آپ سوچو وہ گھر جس میں سدا رہنا ہے، اور بس ایک بار بنا لو گے نا تو پھر بار بار نہیں بنانا ہے۔ اس کا یہ فائدہ بھی تو ہے نا کہ ایک بار اگر گھر بنا لیا تو پھر کچھ خراب نہیں ہوگا وہاں پر، بس محنت کرنی ہے یہاں پر وہ گھر بنانے کے لیے۔ یہ بات کاش میری اور آپ کی سمجھ آ جائے کہ وہ گھر کے لیے صرف ایک بار محنت کرنی ہے، صرف ایک بار اپنا تھوڑا ٹائم لگانا ہے، صرف ایک بار اپنی خواہشات کو مارنا ہے۔ کیا نیا گھر بنتا ہے تو ہم اپنی خواہشات نہیں مار رہے ہوتے؟ کیا ہم بہت ساری ایسی چیزیں سیکریفائز نہیں کرتے کہ نہیں یار ابھی گھر بن رہا ہے نا، ابھی میں یہ نہیں کر سکتی، ابھی میں ویکیشنز پہ نہیں جا سکتی، ابھی میں یہ نہیں کر سکتی، ہم کرتے ہیں نا۔ تو وہ گھر ہمارا جو صدا کا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس گھر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کریں گے لوگوں کی، یعنی اللہ مہمان نوازی کریں گے جنتیوں کی۔ تو آپ سوچو وہ کتنا خوبصورت گھر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم کو کتنا قرآن میں اتنی پیاری پیاری اس جنت کے لیے باتیں بتائیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا، جیسے ایک کیا ہوتا ہے کہ گرویدہ کر دے، یہ کیا ایک ورڈ مجھے نہیں یاد آ رہا، کہ جیسے ایسی اس کی ہماری محبت ڈال دے نا، جیسے نہیں کوئی بچہ پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے تو وہ جب تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ ڈگری اس کو نہیں مل جائے، ہم کپڑے بنانے کے شوقین ہوتے ہیں تو ہم کو جب تک سکون نہیں ملتا جب تک ہم اپنی پسند کے نہ بنا لیں، گھر بنانے کے شوقین ہوتے ہیں تو جب تک وہ نہیں ملتا جب تک اپنی مرضی کا گھر نہ بنا لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کرے کہ ہم خوشیوں کے ساتھ ہمارا دنیا سے دل نکل جائے، اور ہم اللہ کے اس گھر کے لیے بہت ہی بےتاب ہوں۔ تو آپ دیکھو کہ یہاں پر جو بات کر رہے تھے کہ فلاح، تو دیکھیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، محنت ہے، محنت تو دنیا میں بھی ہے، محنت آخرت کے لیے بھی ہے۔ اب یہ تو مجھے اور آپ کو چوز کرنا ہے نا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے محنت کرنے والا بنائے۔ پھر دیکھیں جو بات آئی، یہ 6 پوائنٹس اپنی زندگی پر عمل کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اب جو بات آئی، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کفرو کو آپ کو سمجھنا ہے یہاں پر کہ کفرو ہمارے یہاں تو یہ بتا دیا گیا نا کہ کفرو وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جیسے کرسچنز ہیں اور ہندو ہیں، ان ساروں کو، یہودی ہیں، یہ سارے کفرو ہیں۔
اپنے آپ کو تو اس میں لائے نہیں ہے نا کفرو میں. لیکن کفرو جو ہے یہاں پر اگر آپ اس کو سمجھو تو کفرو، دیکھیں میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں کہ قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے پوائنٹس ہمارے سامنے کلیئر کر دیے. سارے پوائنٹس، یعنی جو مین پوائنٹس تھے نا، جو مین جس کے اوپر بیس کرتی ہے نا، وہ ہم کو بتا دیا کہ ایمان والا کون ہوگا جو ان 6 پوائنٹس پر چلے گا، کافر کون ہوگا جو ان 6 پوائنٹس پر نہیں چلے گا. اس 6 پوائنٹس کی ساری کہانی آ رہی ہے. پورے قرآن کی کہانی ان 6 پوائنٹس میں چھپی ہوئی ہے. وہی فلاح پائے گا. اور کفر جو کرے گا ان کے ساتھ، یعنی نظام کو نہیں مانے گا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانے گا، اس میں شک کرے گا، صلاح نہیں کرے گا، یعنی قائم نہیں کرے گا اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں، خرچ نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا کتابوں پر، اور آخرت پر یقین نہیں کرے گا. یعنی عمل سے ثابت کرنا ہوگا. یہ آخرت پر یقین تو یہ لوگ انہی پہ لے جاتے ہیں کہ وہ لوگ آخرت پر یقین نہیں کرتے. حالانکہ میں تو کہتی ہوں کرسچنز بھی آخرت پر یقین کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جنت دوزخ، وہ بھی کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہندو بھی کہتے ہیں نرگ. تو آپ دیکھ لو کہ یقین تو کرتے ہیں نا، وہ ڈفرینٹ یقین کا ایک ورژن ہے ان کا، لیکن یقین تو کرتے ہیں. تو میں اور آپ بھی یقین کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی یقین نہیں کرتے. یعنی سمجھانے کے لیے ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ کفرو کوئی یہودی ویہودی نہیں ہے، یہودی ہندو کرسچنز نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے مگر وہ دل سے نہیں مانتے تھے، انہوں نے کفر کیا تھا. تو یہی بات ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کفر کو کلیئر کر رہے ہیں ہم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر، جو شروع کے 6 پوائنٹس ہیں اس پر اپنی زندگی نہیں گزارتے، جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لینا ہم لوگ کتنی چیزوں کا انکار کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے آج بھی. ہم کتاب کو سمجھتے ہیں نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہم سب سے بڑا کفر تو یہ کرتے ہیں، استغفر اللہ اگر مجھے آپ مائنڈ نہ کرے، لیکن دیکھیں ہم تو یہاں پر کلیئر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. تو سب سے بڑا کفر تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو بغیر سمجھے اس کے ختموں پہ ختم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اس کی اتنی بڑی توہین نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ گدھے ہیں، کتابیں لادی ہوئی ہیں ان پر، اس طرح کی بات ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل پر بلایا ہے، کوئی بیوقوف نہیں ہے، اور کوئی بیوقوفی میں پیدا نہیں کر دیا ہے. دماغ اس کا دکھایا تھا فرشتوں کو بھی کہ دیکھو میں نے اس کو نالج دی ہے، اور پھر آدم سے فرمایا کہ ان کو نالج بتاؤ جو میں نے آپ کو دی ہے. تو فرشتے بھی امپریس ہوئے کہ ہاں واقعی انسان کے دماغ میں بہت طاقت ہے. لیکن ہم اتنے بیوقوف اپنے آپ کو بنا چکے ہیں. ویسے دنیا کے معاملات میں ہم بیوقوف نہیں بنتے، لیکن یہاں معاملات میں ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ سوچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ جو کتاب ہدایت ہے اس کے عربی میں پڑھنے کے ثواب در ثواب کیوں ہوں گے جب تک میں اور آپ اس پر عمل نہیں کریں گے. سورہ واقعہ رات کو پڑھنے سے یا سورہ ملک رات کو پڑھنے سے قبر کے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے جب تک کہ اس پر عمل نہیں ہوگا؟ یہ عقل کی بات ہے. تو کفر یعنی مانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سب سمجھتے ہوئے کتاب ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ یہ کتاب سب کو سمجھ آ سکتی تھی آرام سے. اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کو بلاتے ہیں، ہر ایک کو سمجھ آ سکتی ہے. پتہ ہے آپ یقین کرو کبھی کبھار ہماری کلاس میں نا ہر قسم کے لوگ آتے ہیں بلکہ جو فیال باجی کلاس ہوتی ہے. ایک لڑکی میرے برابر میں بیٹھی ہوئی، میں سمجھی کوئی ایسی مطلب اس کو ابھی نئی نئی آئی ہے اور اس کو تو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف درس سنتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی زبردست انٹیلیجنسی، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں تو کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی نہیں ہے وہ، لیکن اس کے اندر اتنا اس کا دماغ چلا اور وہ اتنے اچھے پوائنٹس بتا رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. تو یہ کتاب اس کو سمجھاتی ہے جو واقعی اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے. یہ اس کو سمجھانے نہیں آئے گی، یہ کوئی فقیر کا پیالہ نہیں ہے، پیچھے پیچھے نہیں گھومے گا. جو سمجھنا چاہے گا اس کو یہ کتاب سمجھ آئے گی. اسی طرح ہمارے یہاں آنٹیاں آتی ہیں تو میں دیکھتی ہوں وہ اتنی اچھی طریقے سے اس کتاب کو سمجھ لیتی ہیں نا کہ میں واقعی بڑی امپریس ہوتی ہوں ان سے کہ دیکھو ویسے ان کو کوئی اتنا دنیا کا نہیں پتہ،
کچھ یہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس فیشن کی نالج نہیں ہے، کوئی انگلش نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، بٹ ان کو اتنی اچھی سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن اس لیے سب کو سمجھ آئے گا کیونکہ اسی سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو جب لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ آخرت میں تو، آخری دنوں میں تو قرآن ہوگا ہی نہیں، یہ بالکل ہی بے تکی بات ہے، کیونکہ دیکھیں نا اگر کتاب نہیں ہوگی آخری کے زمانے میں تو پھر سوال اللہ کیسے کریں گے؟ وہ تو لوگ کہہ دیں گے نا اللہ کتاب تو تھی ہی نہیں، ہم کیسے عمل کرتے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ اس لیے رہتی دنیا تک یہ قرآن ہوگا، اور یہ قرآن سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو جو بھی اس کا کفر کرے گا، یہ جو 6 پوائنٹس ہیں جو اللہ نے اپنے پرنسپلز، اپنے اصول بتا دیے ہیں کہ اگر اس پر ایمان لاؤ گے تبھی تم ایمان والے کہلاؤ گے۔ اور اس پر بات آئی کہ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، سواؤن برابر ہے، علیہم ان پر، اندرتہم خواہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہیں آپ ڈرائیں ان کو، ہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ ایسے اگر آپ پڑھو کہ یہودی نصارہ اور کرسچن کو سمجھانا، ہندو کو سمجھانا بیکار ہے، یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، برابر ہے ان پر آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے ان کو؟ کیا فکس ہوئی ہیں باتیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی لکھ کے دے دیا؟ یہ تو کوئی بے تکی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے یہاں بھی موسیٰ سے فرمایا کہ آپ ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نشان لگا کے نہیں بھیجتے کہ کافر ہے اور اب یہ کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح تو ہم روز سنتے ہی ہیں مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، فلانا مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تو پھر اگر آیت کو آپ اس طرح پڑھیں گے تو یہ تو کبھی ایمان لانے والے کی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تو کبھی ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ تو دیکھیں، سمجھیں، بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جس کے پاس کتاب ہے، جس کو سب کچھ پتہ ہے، جس کی عقل اس کو بتا رہی ہے، وہ کوشش بھی نہیں کر رہا سمجھنے کی کہ میں صحیح رستے پر چل رہا ہوں یا نہیں، تو اور یا اس کے پاس ہے کتاب پھر بھی وہ اس کا کفر کیے جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے پھر بھی ہم کفر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں کفر کو اگر آگے بریکٹ میں لکھیں کہ کفر کیا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس، آپ مسلمان ہیں، آپ نے اپنے آپ کا لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن آپ منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن آپ کا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ تو ہمارا یہی حال ہے، ہمارا معاشرہ آج اسی طرف کھڑا ہے، اور میں اور آپ بھی اسی طرف کھڑے ہیں، ہمارے بچے اسی طرف کھڑے ہیں۔ یعنی اتنی مٹیریلائزیشن ہو گئی ہے نا کہ حیرت ہوتی ہے کہ سب دنیا میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ یہ ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنی خوبصورت لائف ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں آپ ڈرائیں ان کو، آپ نہ ڈرائیں۔ یعنی جو دل سے طے کر لے نا کہ میں مانوں گا ہی نہیں، مجھے ایمان ہی نہیں لانا۔ آپ کہتے ہیں نا جو کبھی کبھار کوئی ضد کرتا ہے کسی بھی چیز میں، ہم کہتے ہیں تم نے پہلے سے ہی سوچ لیا ہے کہ تمہیں ماننا ہی نہیں ہے۔ ایسی دنیاوی چیز میں بھی ہم کہتے ہیں تم نے پہلے سے ہی سوچ لیا ہے، تمہاری عقل میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے، تم نے یہ پہلے سے سوچ لیا ہے کہ اس بات کو میں کر کے ہی رہوں گا، مجھے کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے۔ آپ بچوں کو بھی سمجھاتی ہیں تو آپ یہی سوچتی ہیں نا کہ اس نے سوچ ہی لیا ہے، ابھی اب مانے گا ہی نہیں، کچھ بھی ہو اس نے ارادہ ہی کر لیا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو سدھرنا چاہے گا اس کو یہ کتاب سمجھ آئے گی، لیکن جس کو ماننا ہی نہیں ہے، جس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، جس کو سننا ہی نہیں ہے، اس کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں نا، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کو سب پتہ ہے۔ جبھی تو رمضان میں ٹی وی اینکرز کے سروں پہ بھی تو دوپٹے آ جاتے ہیں نا۔ استغفر اللہ، میں کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہی، لیکن میں جنرلی بات کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ عمل میں مجھ سے بہت اچھی ہوں، میں ان سے بہت خراب ہوں، اور آپ دیکھو کہ آ جاتے ہیں۔ یعنی ان کو پتہ تو ہے نا کہ پہننا پڑتا ہے، ان کو پتہ تو ہے نا کہ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، دین کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، جیسے سب ایک الگ ماحول ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک الگ بات ہے کہ کتنی کوئی صحیح بات کر رہا ہے، کتنی نہیں کر رہا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یعنی سب کو یہ بات پتہ ہے نا۔ تو پھر دوسرے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟
یعنی ہم کو پتہ ہونے کے باوجود ہم اللہ کی بات کے انکاری ہیں. تو آپ کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، آپ تو ماننے والے ہی نہیں ہو. دنیا میں ایسے کھو گئے ہو کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، مہر لگا دیں گے بھی کر سکتے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصیرت پر، غشاوۃ، پڑتا ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مہر ایسے ہی نہیں لگا دیتے، مہر کہ بھائی اس پہ مہر لگ گئی. مہر ایسے نہیں لگتی، پوری ٹیسٹنگ ہوتی ہے. آپ کو ہدایت ملے گی، بار بار ملے گی، جیسے مجھے اور آپ کو بار بار موقع مل رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی، دیکھو تم نے اتنے غلط کام کیا، اس کی تمہیں سزا ملی، اب بھی معافی مانگ لو. ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں. ہمیں خود سمجھنے کی بھی ضرورت ہے نا، کہ دیکھیں نا، میں نے کوئی غیبت کر لی، کسی کا دل توڑ دیا، اللہ کی ناراضگی مول لے لی، بے حیائی دیکھ لی، میں نے اپنی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، میں نے جھوٹ بول لیا، میں نے حق مار لیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کیے جا رہے ہیں، موقع دیے جا رہے ہیں، موقع دیے جا رہے ہیں. اور جب بہت موقع مل جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. اور آپ دیکھو مہر کیا ہوتی ہے. مہر یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ دنیا میں نے تو جو دیکھا ہے کہ آپ بالکل ہی ختم ہو جاؤ گے اور ایک جھونپڑی میں رہ رہے ہوگے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ وہ آیت یاد رکھتی ہوں، اور کلاس میں بھی ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم پر عذاب بھیجتے ہیں شاید کہ تم سدھر جاؤ. یعنی مشکلیں آتی ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ شاید تمہیں ریئلائز ہو کہ اب میں معافی مانگ لوں، اب سدھر جاؤں، اس لیے بھیجتے ہیں کہ شاید کہ تم سدھر جاؤ. لیکن پھر جب بھی تم نہیں سدھرتے نا اور ڈرتے نہیں ہو، تم آسمان سے تمہارے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. کس چیز کے دروازے؟ رحمتوں کے. رحمت مطلب اللہ کی رضامندی والی نہیں، نعمتیں ساری دے دیتے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں چاہیے نا تمہیں، خوشحالی چاہیے نا، لے لو، سب لے لو. اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں آسمان سے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی بے پناہ رزق دے دیتے ہیں. اور پھر آیت آتی ہے کہ اچانک اب تمہیں پکڑیں گے اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی. یعنی پہلے مہلت دی تھی، بہت مہلت دی، نہیں سدھرے نا تو سب لے لو، دنیا چاہیے نا تمہیں، لے لو. اور اس کے بعد اچانک پکڑیں گے اور اب سدھرنے کی مہلت نہیں ملے گی. یہ آیت پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر واقعی اس آیت کو ہم غور سے پڑھیں نا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت نہیں ملے گی. ہم تو سمجھتے ہیں نا ابھی معافی مانگ لوں گی، کل سے کر لوں گی، کل سے انشاءاللہ کل سے. اللہ تو کہہ رہے ہیں مہر لگا دوں گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی. تو ڈر نہیں لگ رہا مجھے اور آپ کو؟ نہیں لگتا ہم کو ڈر. بس یہی ساری بات ہے کہ ہم اتنے دنیا میں پاگل ہوئے کہ ہم کو ڈر بھی نہیں لگتا. اور آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہر، اچھا جی مہر کی بات ہوئی، تو انسان کے اندر وہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ اس 6 پوائنٹس کا ارادہ کر لینا کہ میں اس پر عمل کروں گا، تو انشاءاللہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جنت کو حاصل کر کے رہے گا. کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی. بس اس کو ارادے کی ضرورت ہے، اللہ سے محبت کی ضرورت ہے، اللہ سے وہ پیار کی ضرورت ہے جو ہم دنیا میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. ہم اللہ سے زیادہ تو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. ہمارے اندر وہ شدت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ہوتے ہیں. یعنی شدید کس طرح ہوا جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا جن کو وہ شدید پیار ہوتا ہے وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں اگر وہ انسان ان سے ناراض ہو جائے تو. اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہم کو پرواہ بھی ہوتی ہے. کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ آج میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ اللہ کو ناراض کر دیا اور رات کو اللہ سے معافی مانگ لوں. کہ نہیں میں خود بھی ایسی نہیں. پتہ نہیں پردے لگ چکے ہیں، پتہ نہیں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پردہ لگنے سے پہلے، مہر لگنے سے پہلے ہم کو سدھرنے والا بنائے. کتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیاری لائف دی اور کتنی مہلت دی. پھر بھی آپ سوچو کہ اگر میں اور آپ جنت نہیں حاصل کر سکے تو ہم جیسا تو پھر بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. ہم سب کو تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے.
دیکھیں سب کریں، انجوائمنٹ بھی کریں، پارٹیز بھی کریں، فن بھی کرو، لیکن اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس سے کوئی ہمارا فن کم نہیں ہو جاتا۔ اللہ کو یاد رکھنے سے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ ہم انجوائے نہیں کر پاتے ہیں، ہم انجوائے وہی کر پاتے ہیں، یہ صرف شیطان ہم کو ڈراتا ہے اور ہماری دنیا ہم کو ڈراتی ہے، ورنہ انجوائمنٹ آپ دوسرے لحاظ سے بھی کر سکتے ہو۔ صرف اللہ کو راضی کر کے جو فن بھی ہم کریں گے نا، آپ یقین کرنا اس میں دل کی ٹھنڈک ہوگی۔ یہ جو ہم کو کوئی چیز پوری نہیں پڑ رہی نا، کھانا یہ نہیں کھاؤں گی، وہ نہیں کروں گا، یوں نہیں کروں گی، یہ چیز نہیں ہے میرے پاس تو وہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، یہ بیگ، فلانا جوتے، گھر، سب چیزیں، اتنی یہ جو ہم کو سکون نہیں ہے نا، ہماری فرسٹریشنز ہیں نا، آج کل آپ دیکھو نا انزائٹی کے کتنے پرابلمز ہیں، ان سب کی وجہ ہمارے ایمان کی کمی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں کریں نا تو آپ کے اندر ایک ڈھارس آتی ہے، صبر و تحمل آتا ہے، سکون ہوتا ہے، انف لگتی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کریں۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی دو پوائنٹس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلیئر کر دیے کہ جو ان 6 پوائنٹس پر چلے گا وہ فلاح پائے گا، یعنی جنت ملے گی، اور جو ان 6 پوائنٹس پر نہیں چلے گا ان کو موقع بھی ملیں گے، لیکن اگر نہیں چلیں گے تو مہر لگ جائے گی اور ان کو عذاب ملے گا، یعنی وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو چوز کرنا ہے کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے دنوں کے انتظار نہیں کرنا ہے، آج سے ہی شروع کرنا ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کے پاس کتنا ٹائم ہے اس دنیا میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔